باقی بھی آپ نے سنا 4 ایشوز جس پہ عمران خان صاحب کا ایک ویو ہے. چھوڑ دیں کہ اس ایشو پہ کیا ویو ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا عارف الوی صاحب نے کوئی یہ ایک انٹرویو میں کوئی اعلان نہیں کر دیا کہ میرا ہونے کوئی کام نہیں کہ میں عمران خان صاحب کی ہر بات سے اگری کروں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے اور یہ کہوں کہ میرا ذاتی رائے یہ ہے تو میں یہاں ذاتی کیپیسٹی میں تو بیٹھا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں, سینیٹر ہوں, اور عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہوں. تو اگر تو مجھے اپنی رائے دینی ہے تو پھر تو میں ان ساری چیزوں سے علیحدہ ہو کے میں اپنا بیان دے سکتا ہوں. لیکن جب آپ پہ کوئی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس میں کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک شخص کی پہ جس کا سب کا اتفاق ہے وہ ہے عمران خان, یعنی کہ اس کی لیڈرشپ پہ اس کے فیصلوں کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان سوچتے ہیں اور وہ پھر اس کو وہ کرتے ہر چیز میں کنسلٹیشن کرتے ہیں, بھائی یہ ہر پوری طرح سے جتنے بھی ممبران تھے, میں موجود تھا وہاں پہ, ان سب سے ان کی رائے لی گئی. پھر جو ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا, بیکاز جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی گورنمنٹ کو ایک سازش کے ذریعے گرایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اور وہ لوگ جنہوں نے کہ یہ اہلکار جو بنے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے تو ہم لیجیٹمائز کر دیں گے, ہم اس کو قانونی بنا دیں گے. یہ ہمارا ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا کہ جس میں ہم نے اس کا حصہ ہی نہیں بننا تھا. اور ہم نے کیا ڈیمانڈ کیا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پھر ہٹاؤ اور ہمیں دوبارہ بٹھاؤ. نو, آپ نے کہا الیکشن کرائیں. اور وہی ڈیمانڈ ہے جو کہ آج کے دن تک ہمارے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو حقیقی آزادی ہے, یہ سارا کچھ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے ملک کسی اور طرح سے چلتا تھا. عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی, وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پہ جو ہمارے رولرز ہیں وہ غلام بنے ہوئے ہیں. ہمارا جو پورا جو کلچر ہے وہ غلامی کا کلچر ہے. اس میں امریکہ کا صرف جو ہے سر بنیادی طور پہ عارف الوی صاحب کہتے ہیں آپ نے جو کیا غلط کیا ہے. دیکھیں نا, مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ تو یہی ہے نا جی. چلیں یہ تو فیصلہ جو ہے تو عوام کریں گے نا کہ عوام کس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کے ساتھ نہ بیٹھنا, نیوٹرلٹی, استعفے. میں بڑی صاحب کو بتانا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھ سے اگر یہ سوال فرض کریں کسی دور میں اگر میں صدر پاکستان ہوتا, میرے سامنے اینکر بیٹھ کے پوچھتے سازش ہے یا نہیں, میں کیا دیکھیں سائفر ریالٹی ہے, امریکہ کی ایک تاریخ ہے ریجیم چینج کی, انویسٹیگیٹ کر لیں, اس میں ایسی کیا بڑی بات. لیکن کہنا میں کنونس نہیں ہوں, یہ ایک پوزیشن لے لی. سر کیا اسمبلیوں میں جانا چاہیے؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے, اس وقت کیا جاتا ہے. فرسٹریٹڈ تھے, ذاتی طور پہ فیصلہ کر لیا, کہہ دیتے کہ جناب دیکھیں ایک ایسی اسمبلی جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا. اب الیکشن جو boiling it down to his frustration, not mantak and logic نہیں کہ فرسٹریٹڈ. تیسرا میں یہ نہیں کہہ رہی وہ صحیح و غلط کہہ رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا. تیسرا بتاؤں, کہتے ہیں چوروں کے ساتھ بیٹھنا, کہتے ہیں اگر آپ نے کہنا ہی ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تو آگے سے یہ کہہ دیں, بنیادی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں مذاکرات کریں, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کر سکتی ہے, ضروری تھوڑی کہ عمران خان صاحب ایک بات جو نہیں, جس کے لیے پی ٹی آئی تیار بھی ہے, ہر چیز کا ایک لاجیکل جواب وہ دے سکتے تھے کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. کہتے تھے نہیں جی ان کا خیال ہے نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, دیٹس واٹ اے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ڈز, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں, اس سے زیادہ کیا کہیں وہ اس چیز کے اوپر. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا جواب وہ دیا ہے جو عمران خان. میں پہلے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ تو کچھ نہیں کہیں گے نا ان کو, آپ کے تو دوست بھی ہیں. دیکھیں میرے پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں کچھ کی زیادہ پریزیڈنٹ صاحب کی میں قدر کرتا ہوں. نہیں یہ بالکل نہیں ہے. دیکھیں یار آپ کی ایک بات میں جو ہم پہلے کہہ رہے تھے نا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے انہوں نے کیا کیوں. دیکھیں بعض اوقات یہ ایسی ٹائمنگ ہو جاتی ہے, یہ میں اس کو اتنا وہ نہیں دیتا ہوں. عارف الوی جو ہے تو وہ پارٹی کے بڑے پرانے کارکن ہیں, بڑے انہوں نے شروع کیا ہے, اچھے صدر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہے, پورے پاکستان کے صدر ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیونکہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا تو ہم آپ کی پٹی اتار رہے ہیں آنکھوں سے کہ جناب والے یہ ہو رہا ہے. وہ بڑے اچھے کارکن تھے, وہ پارٹی کے بڑے اچھے تھے, وہ آج ان کا ویو آپ سے مختلف ہے. اصل بات آپ کو یہ بتانے کو کہ ہر چیز کے اوپر وہ طریقے صاحب اور عمران خان صاحب سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں کوئی کسی نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہوئی. ہم بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں آپ رہ رہے ہیں, اور ہمارا ایک مریم صاحبہ کی بریت اور نواز شریف صاحب کا ایک کمیشن بنانا کہ وہ بھی کلین راستہ ہو اور وہ واپس ہے, اس کے اوپر بھی پوچھ لینا چاہیے تھا. شاید اس کے اوپر بھی بڑے ان کو غلط سزا ہوئی تھی. دیکھیں اس کے اوپر بھی بمباسٹک قسم کے جواب آتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیتے. نہیں دیکھیں لیکن آپ نے دیکھنا یہ کاشف, آپ کو پتہ ہی ہمارا ملک ہے, آپ
کے بھی بچے اب تو ہیں, مانا ہمارے جا بھی سکتا بچے ہے ہیں. کہہ سکتے تھے. نہیں دیکھیں نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف جرنلسٹ ہیں. آپ کی ایک ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک میں جو ہو رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں جس طریقے سے یہ حکومت, جس نے کہ اپنے آپ کو آ کے NRO دے دیا, جس طرح سے یہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, جس طرح سے یہ تو مینوفیکچرنگ ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے انہوں نے, یہ ساری جو پولیٹیکل اصل چیز جو ہے وہ عوام کی جو مہنگائی اور ان پہ جو ان کا مسئلہ ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ یہ مہنگائی سے آپ لوگ اب اتنا اس پہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہمارے وقت میں مائک لے کے پہنچ جاتے تھے کہ جی کتنے, ٹھیک ہے نا, نہیں بیکاز می بی یو کین افورڈ اٹ, بٹ آئی نو کہ جب آپ نے مہنگائی کی تھی تو آپ کی مجبوری تھی کہ یہ نہ کہیے گا کہ نہیں ہماری مجبوری تھی. ہم اس ملک کو ڈنڈے مار مار کے اور اپنی مرضی سے بادشاہتوں سے چلا کے وہاں لے آئے ہیں جہاں پہ آپ سوائے اس کے کہ IMF کے ہاتھ باندھ کے جائیں اور ان کی شرائط مانے, آپ کے پاس بچا کیا. یہ شانہ طریقہ کار پرانا تھا. مجھے کسی میاں صاحب کے وزیر نے کہا, کہتا جی ہم نے کہا بریک نہ لینا کاشف صاحب, میں اسلام آباد آ رہا ہوں. آ جائے پہنچے بٹی صاحب, میری گل سنا, لگتا تھی جہاز دے رہے ہو. سو اس کہتے ہیں جی ہم نے کہا مہنگائی وہ گیس مہنگی کریں. انہوں نے کہا نہیں, میاں صاحب نے انکار کر دیا. بجلی مہنگی کر, 14 اسمبلیاں گئی نہیں. کیونکہ سیاسی فیصلے کرتے تھے, اس کو بھگت رہا پاکستان آج تک. نہیں پاکستان بھگت رہا ہے, لیکن دیکھیں جی ہمیشہ ہم IMF کے بٹی صاحب سے ہمارے بھی تھے, ہم IMF کے سامنے لیٹ نہیں گئے. انہوں نے عوام ان کے لیے ہے نہیں یار. یہ بتائیں ان کے سارے جو جائیدادیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, سارے وہاں پہ فیملیز ان کی ہیں, تو میرا اور آپ کا اور ہمارے پاکستان کے عوام کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے بٹی صاحب, کوئکلی عارف علوی صاحب کے بیانات, تقریباً ہر پوزیشن عمران خان صاحب کے مخالف. بٹی صاحب آکاش صاحب باری دیں گے تو کوئکلی کروں گا نا. اچھا گزارش یہ ہے, مجھے حیرت ہے کہ شبلی فراز صاحب کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, انبلیویبل ہے. آج عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب پر چارج شیٹ کی ہے. میں نے یہ اتنی غور سے نہیں سنا تھا. آپ کے پروگرام میں بیٹھنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ اچھے اینکر ہیں. انہوں نے کہا ہے وہ فرسٹریٹڈ تھے اور ان کا ذاتی فیصلہ, یعنی کہ PTI کا ریزائن دینے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ کنسنسس سے فیصلہ نہیں ہوا, ایک شخص کی ڈکٹیٹرشپ میں فیصلہ ہوا. یار انبلیویبل بات ہے. کاشف بھائی ایمانداری سے بات کرنی چاہیے. مجھے بتائیں, یہ تو عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ یہ PTI کا فیصلہ نہیں ہے, جماعت کا فیصلہ نہیں ہے, اراکین اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہے, عمران خان اور ان کا ذاتی فیصلہ ہے. آؤٹ آف فرسٹریشن پارٹی بھٹی صاحب آپ بتائیں, صدارت زوروں سے آئی ہوئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ پالیسی کے خلاف فیصلے دیتا ہے. اور صدر نے کیا کیا, انہوں نے تو پرائم منسٹر کے بیانیے کو ختم ہی کر دیا ہے کہ ان کے خلاف سازش بھی نہیں ہوئی. اور دوسرا, اسمبلی میں لوگ رہنا چاہتے تھے, وہ ذاتی ایک ذات کا فیصلہ ہے. 122 لوگوں کو عمران خان صاحب کے ذاتی فیصلے نے اوور رول کر دیا. یہ غور کرنے کی بات ہے. ٹھیک, کیونکہ بٹی صاحب نے جانا ہے, ان کا کوئی کام ہے. سو بہت شکریہ بٹی صاحب. میرا بھی پروگرام آپ کا تو دیکھیں بات یہ ہے, مجھے نہیں پتا ایک سیکنڈ کہ بھٹی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ کیسے میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. دیکھیں میری پوزیشن پارٹی کی پوزیشن ہے, میری انڈیویجول پوزیشن کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہے تو میں باہر جا کے کروں گا, میں میڈیا پہ بیٹھ کے اور یہ باتیں نہیں کروں گا. میرے چاروں چیزوں پر عارف علوی صاحب سے اختلاف کرتے ہیں. دیکھیں میں میجورٹی چیزیں جس طرح سے پیش کی گئی ہیں میں اسے ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں میں صدر صاحب اسمبلی میں یا پارٹی کی میٹنگ میں جب سے وہ صدر بنے ہیں وہ نہیں بنتے, تو ان کو جو بھی انفارمیشن ملتی ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ملتی ہے. میں تو اس وقت جب بیٹھا ہوا ہوں تو میں پوری طرح سے ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی تمام تر آنےسٹی کے ساتھ میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ جتنے بھی واقعات ہیں اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. اور چاہے وہ ریزگنیشنز کا ہو, چاہے وہ جس طرح خان صاحب نے کنسنسس لیا ہر ایک ممبر کو دیا, اس میں کچھ ایسے میں جانتا ہوں جس دن استعفوں کا فیصلہ ہوا پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب سے ایگری کیا تھا استعفوں کے معاملے پر. بعد نکل کے بہت سے لوگوں نے کہا خٹک صاحب آپ کیوں اسمبلی سے باہر جانا چاہتے ہیں, یہ ویسے بات بھی باہر دیکھیں الٹیمیٹلی تو دیکھیں نا, آپ رائے کو دیتے ہیں, لیڈر ایک ہوتا ہے, اس کا فیصلہ مانا جاتا ہے بیسڈ آن دا کنسنسس. بریک کے بعد پاکستان یہ بات کر رہے ہیں. ہاں ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, بریک واپس.